بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ تو نتاشا جل بھن اٹھی مگر خود پر قابو پاتی بیٹھی رہی، کیونکہ اگر زیادہ اکڑ دکھاتی تو یزدان نے شاپنگ کے لیے منع کر دینا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، شاید اس کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کی دوست نے تو یہی بتایا ہے، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتی۔ دیکھا نہیں، روحان نے جب اسے گانا گانے کے لیے کہا تو سب کی بولتی بند کروا دی تھی اس نے۔ سعد نے طنزیہ انداز میں نتاشا کو کہا تو وہ سرخ چہرہ لیے ایکسکیوز کرتی اٹھ کر چلی گئی۔ یزدان کو اس کی سریلی آواز میں کہی گئی غزل یاد آئی تو دل زور سے دھڑک اٹھا، مگر آج تک اس نے دل کی سنی ہی کہاں تھی، اسی لیے کھردرے لہجے میں بولا، او روحان جیسوں سے ڈرنا بھی نہیں چاہیے، وہ چاہے اس سے نہ ڈری ہو مگر مجھ سے اچھا خاصا ڈرتی ہے، کیونکہ اپنی وحشت ہی ایسی ہے۔ وہ اگر اب میرے سامنے آئی تو ناقابل تلافی نقصان اٹھائے گی۔ سعد نے اس کے خطرناک سنجیدہ تاثرات دیکھے تو سر ہلا کر کندھا تھپتھپایا تھا۔ میں بہت چپ رہی ہوں مگر اب نہیں رہوں گی، کیونکہ اب سوال میرے بچوں کی زندگی کا ہے۔ ولی پریشے کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ آپ یہ بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ میں سب کو سچ بتا دوں گی۔ امّو جان سالوں سے ان کا ظلم سہتی آئی تھی، مگر اب بات ان کے بچوں تک آ گئی تھی، اسی لیے وہ بغیر کسی ڈر و خوف کے ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا بات بتاؤ گی ذرا، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میرے بیٹوں کو میرے خلاف بھڑکانے کا سوچا تو تمہاری چہیتی بیٹی پریشے کو جو زندہ چھوڑا ہے، چٹکی سے مسل کر رکھ دوں گا میں اسے۔ آغا جان نے کبھی ان کو سر اٹھا کر بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور اب تو وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ میں سب کو بتا دوں گی کہ آپ نے ہی پریشے کے بابا کو مارا ہے۔ ان کو مزید بولنے سے پہلے بختیار خان نے اپنے بھاری ہاتھ کا تھپڑ ان کے چہرے پر دے مارا، جس کی وجہ سے وہ نحیف سی جان زمین پر گری اور ان کے ہونٹوں سے خون رسنے لگا۔ آئندہ یہ بات منہ سے نکالی تو تمہارا وہی حال ہوگا جو حویلی کی باقی عورتوں کا ہوتا ہے۔ وہ چادر ٹھیک کرتے کروفر سے اپنے کمرے سے نکلتے چلے گئے تھے، جبکہ امّو جان تکلیف کے مارے کراہنے لگی تھی۔ پریشے جو ان کو ڈھونڈتی آ رہی تھی، ان کے کراہنے کی آواز سن کر ان کے کمرے میں آئی تو انہیں نیچے زمین پر تڑپتا پایا۔ امّو کیا ہوا ہے آپ کو؟ امّو جان آپ کیوں سہتی ہیں ظلم آغا جان کے؟ ایک بار زہیب لالا سے کہہ کر دیکھیں، پھر وہ کبھی آغا جان کو یہ ظلم کرنے نہیں دیں گے۔ وہ چیخ کر بولی، میں نہیں چاہتی کہ باپ اور بیٹا ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں۔ زہیب پہلے ہی ان کی ہر بات سے اختلاف کرتا ہے اور ولی غصے کا تیز ہے۔ میں نے یہ سب قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا ہے، کیونکہ اس حویلی میں اگر عداوتیں سر اٹھائیں تو ان کے سر قلم کر دیے جاتے ہیں۔ یہ بتاؤ پری بیٹا کہ کالج کیسا جا رہا ہے؟ انہوں نے بات بدلنا چاہی تو پریشے نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے انہیں دیکھا۔ سب ٹھیک جا رہا ہے، اس نے جواب دیا، جبکہ وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اگر حویلی میں یہ سب ہوتا ہے تو اس کے بابا بھی تو اسی حویلی میں پیدا ہوئے تھے، مگر انہوں نے ہمیشہ ہر عورت کو عزت سے دیکھا تھا، اور اب ان کی بیٹی اسی حویلی میں قید تھی جہاں سانس لینے پر بھی دم گھٹتا تھا۔ یہ تو زہیب جو بالکل اس کے بابا کے مزاج کا تھا، اسی نے اسے کالج جانے کی اجازت دلوائی تھی، ورنہ وہ یہیں گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ پری بیٹا کل تم میرے ساتھ مارکیٹ چلنا، کچھ ضروری سامان وغیرہ لے لینا شادی کے لیے، ورنہ تو آگے جیسے دن قریب آتے جا رہے ہیں کام مزید بڑھے گا۔ ان کی آواز نے اسے سوچوں کے بھنور سے نکالا تھا۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ جس کے ساتھ اس کی شادی ہونے والی ہے وہی ستمگر اس کے درد کی وجہ بنتا آیا ہے، مگر وہ بھی اس حویلی میں رہ کر اپنا درد اپنے اندر چھپانا سیکھ گئی تھی۔ وہ محض سر ہلا کر ان کی بات سننے لگی تھی۔ حسن ربانی نے فائل سے نظریں اٹھا کر اپنے خبرو بیٹے کو دیکھا، جس کے تاثرات ان کی بات سنتے ہی بگڑ چکے تھے۔ میں ان تینوں لڑکیوں میں سے کسی سے بھی شادی نہیں کروں گا، اور یہ بات آپ اپنی چہیتی بیوی کو بھی سمجھا لیں تو بہتر ہوگا، ورنہ مجھ سے برا نہ تو کوئی ہے اور نہ ہی ہوگا۔ اس کے حتمی انداز پر انہوں نے سانس خارج کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس کے ساتھ زبردستی کی تو اس سے برا یقیناً کوئی نہیں ہوگا۔ ان تینوں لڑکیوں میں کیا برائی ہے یزدان جو تم ریجیکٹ کر رہے ہو؟ یہ تینوں ہی پڑھی لکھی، خوبصورت اور اچھی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں، پھر کیا جواز بنتا ہے ان کو ریجیکٹ کرنے کا؟ وہ مصلحت سے نرم لہجے میں اس کی پھینکی تصویروں کو دیکھتے ہوئے بولے، کیونکہ اگر وہ غصہ دکھاتے تو یزدان مزید بھڑ جاتا۔
ان لڑکیوں میں کوئی برائی نہیں، یہی مسئلہ ہے کیونکہ اتنی اچھی لڑکیوں کا گزارا آپ کے بڑے بیٹے کے ساتھ نہیں آپ کے برے بیٹے کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وہ دانت پیس کر بولا، اچھا تمہیں کوئی پسند ہے؟ انہوں نے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ وہ جانتے تو تھے کہ اس کی کئی گرل فرینڈ ہیں مگر وہ صرف وقت گزاری تک محدود تھی۔ ہاں ہے مجھے پسند میرے جیسے لڑکی، نتاشا نام ہے اس کا، اور میں اسی سے شادی کا ارادہ رکھتا ہوں۔ وہ جانتا تھا وہ نتاشا سے مل چکے ہیں اور انہیں وہ کسی طور پسند نہیں تھی، اسی وجہ سے انہیں آگ لگانے کے لیے اس کا نام لے بیٹھا تھا، اور وہی ہوا۔ حسن ربانی کا چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی تمہارے قابل نہیں ہے یزدان، اسے صرف تمہارے پیسے سے مطلب ہے۔ تم سب جانتے بوجھتے کیوں اندھے کنویں میں چھلانگ لگا رہے ہو؟ وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچ چکے تھے۔ ان کے اکلوتے بیٹے کا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہمیشہ ان کے فیصلے کو رد کرتا آیا تھا، مگر اب بات اس کی اپنی زندگی کی تھی۔ وہی میرے قابل ہے کیونکہ میرے جیسا برا انسان کسی اچھی لڑکی کی زندگی میں نہیں آ سکتا۔ میں ان لڑکیوں کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تو کیوں ان کی زندگی برباد کروں اپنی ماں کی طرح؟ وہ بھی آپ جیسے مرد کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی، مگر انہوں نے آپ جیسے برے انسان کے ساتھ گزارا کیا۔ لیکن آپ کی برائی میری ماں کو کھا گئی ڈیڈ۔ وہ پھٹ پڑا تھا۔ اس میں بہت سی برائیاں تھیں مگر وہ منافق نہیں تھا۔ یزدان بس بھی کرو، جو گزر گیا ہے اسے جانے دو، کیوں گڑے مردے اکھاڑ کر خود کو اور مجھے تکلیف دے رہے ہو؟ حسن صاحب نے اذیت سے آنکھیں میچی تھیں۔ ان کی ہی وجہ سے یزدان کی ماں چھن گئی تھی۔ وہ اپنی جوانی میں ایک عیاش انسان تھے، لیکن جب تک انہیں عقل آئی ان کی پہلی بیوی کی وفات ہو چکی تھی۔ میں بس کر دوں، آپ کو دوسری بیوی ضرور مل گئی تھی مگر میری ماں مجھے کبھی واپس نہیں مل سکی، اور اس سب کی وجہ صرف آپ ہیں۔ وہ بھوری آنکھوں میں سرخی لیے دھاڑا اور اپنے سامنے رکھے گلدان کو ہاتھ مار کر گرا دیا۔ اس کا اپنا ہاتھ زخمی ہو چکا تھا مگر اسے پرواہ کہاں تھی؟ اس تکلیف سے زیادہ تکلیف اس کے دل میں تھی۔ اس نے ایک نظر حسن ربانی کے فکر مند چہرے کو دیکھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ ان کی گفتگو کا اختتام اکثر ہی ایسا ہوتا تھا۔ انہوں نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا، اپنی پہلی زوجہ کو یاد کرتے ہوئے۔ چند آنسو ان کی کن پٹی میں جذب ہوئے تھے۔ یزدان نے سچ ہی تو کہا تھا، انہیں نئی بیوی مل گئی تھی مگر اسے نئی ماں کبھی نہیں مل سکی۔ کیا ہوا یہاں رک کیوں گئی؟ وہ جو حسرت سے سامنے لگی ڈائمنڈ کی پازیب کو دیکھ رہی تھی، اس کی آواز پر چونک کر پلٹی تو اس سے ٹکرا کر صورت سے پیچھے ہٹی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کسی پہاڑ سے اپنا سر مار بیٹھی ہو۔ اس نے اپنا سر تھاما تھا جبکہ ولی کو اس کا لمس کسی ملائم چیز جیسا محسوس ہوا تھا جو اس کا دل دھڑکا گیا تھا، مگر اس نے جلد ہی اس کا دل اپنے خول میں بند ہو کر پھر سے پتھر کا ہو گیا تھا۔ دھیان کہاں ہے تمہارا جو اس طرح سے ٹکراتی پھر رہی ہو اور کھڑے کھڑے کہاں کھو جاتی ہو؟ وہ ناگواری سے بولا۔ وہ امو جان اور اسے لیے یہاں کے سب سے بڑے مال میں آیا تھا کیونکہ امو جان کسی دوسرے ملازم کے ساتھ کہیں نہیں جاتی تھی۔ کہیں نہیں، وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا دل تو ہمک ہمک کر اس پازیب کو لینے کو چاہ رہا تھا۔ ایسی ہی پازیب اس کے بابا نے اسے دلائی تھی مگر پھر وہ کہیں کھو گئی جس پر وہ بہت روئی تھی۔ وہ امو جان کی طرف جانے لگی جو مہنگی ترین شاپ میں بیٹھی جیولری پسند کر رہی تھی۔ ولی کو تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں کیونکہ اس نے اپنے طور پر یہ بات ختم کر دی تھی، اور آغا جان نے بھی کچھ کہا نہیں تھا تو وہ ابھی تک پرسکون تھا۔ اگر اتنی ہی پسند آ رہی ہے تو لے لو، تمہارے اوپر زیادہ اچھی نہیں لگے گی، پر تمہیں پسند ہے تو میں پیمنٹ کر دیتا ہوں۔ ولی اپنے دل کے دھڑکنے سے خائف ہوتا اس کا دل چکنا چور کر گیا تھا۔ اس نے ہی اس کے بابا کی دی ہوئی پازیب چرا کر اپنے پاس رکھی تھی، نہ جانے کیوں۔ اس نے پریشے کے بہت رونے اور ڈھونڈنے پر بھی اسے وہ نہیں دی تھی۔ مجھے نہیں پسند آئی وہ، میں ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پریشے اپنی آنکھوں میں آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بولی تو وہ اس کا بازو بے دردی سے پلٹ کر اپنی طرف موڑتے ہوئے اس کے کان میں زہر گھولنے لگا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ یہ لے سکو، مگر یہاں موجود لوگوں نے تمہیں اسے حسرت سے دیکھتے دیکھا ہے، اور پھر وہ کیا سوچیں گے کہ بختیار خان کی بھتیجی اتنی معمولی چیز کو خریدنے کے بجائے دیکھ رہی ہے۔ ہمارے خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے گی، اس لیے اب تو یہ تمہیں لینی ہی پڑے گی۔ پریشے کی آنکھوں سے آنسو ضبط کے باوجود چھلک پڑے تھے۔ اسے پبلک پلیس پر اس حرکت کی ہرگز امید نہیں تھی۔ وہ ولی بختیار خان تھا جو اس کا دل دکھانے کے لیے وقت، جگہ اور حالات نہیں دیکھتا تھا۔
وہ ہمیشہ ہی اس کے دل جلانے والی باتوں کی وجہ سے اس سے کتراتی تھی۔ پلیز سب دیکھ رہے ہیں، چھوڑے میرا ہاتھ، اور امّو جان کبھی بھی آ جائیں گی۔ وہ اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑواتے ہوئے اسے ایک نظر دیکھتے ہوئے بولی، جو ڈارک بلو قمیص شلوار پر ہمیشہ کی طرح چادر پہنے تنے سنجیدہ نقوش کے ساتھ کسی کا دل بھی فتح کر سکتا تھا، مگر یہی بات تھی، جتنا اس کا ظاہر خوبصورت تھا اس کا دل اتنا ہی پتھر تھا۔ چھوڑوں میں کوئی تمہیں پکڑنے کے لیے مرا بھی نہیں جا رہا۔ تم ہو کیا؟ اپنے آپ کو کوئی قیامت چیز سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ اس کی بے بسی پر محفوظ کن مسکراہٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے بولتا اسے سر جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ مزاحمت یا ضد کرے گی تو وہ کبھی اسے نہیں چھوڑے گا، اسی لیے سر جھکا گئی۔ اس کے انداز پر ولی کی انا کو تسکین ملی تو اس نے اس کا بازو چھوڑا اور ایک لڑکے کو وہیں پازیب پیک کرنے کا کہہ کر امّو جان کے پاس جانے لگا۔ وہ بے بسی کے احساس سے اپنے آنسو پیتی ان دونوں کی طرف آ گئی۔ اسے ابھی بھی شاپ میں موجود کچھ لوگوں کی طرز بھری نظریں اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھیں۔ کون سی جگہیں ہیں جن پر یہ کالے دھندے کر رہے ہیں یہ لوگ، اور ان میں کس کس کا ہاتھ ہے؟ اس کی رپورٹ مجھے کل تک اپنی ڈیسک پر موجود چاہیے۔ وہ پولیس کی وردی پہنے سنجیدہ اپنی کرسی پر بیٹھے اس عاشر سے بہت مختلف لگ رہا تھا جو ہر وقت شرارتی اور خوش مزاج رہتا تھا۔ سر، یہ علاقہ تو بختیار خان کا ہے، جو خود پشاور میں رہتے ہیں اور بہت پاورفل انسان ہیں۔ ان کا بزنس پشاور سے لے کر اسلام آباد میں جڑیں پھیلا چکا ہے، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ بزنس کی آڑ میں کیا کر رہے ہیں، کانسٹیبل نے جھجکتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ سر کی عادت سے واقف تھا، جو سچ کے راستے پر بنا ڈرے چلتے تھے، اور نہ جانے کتنے ہی پاورفل انسان ہوں گے اپنے علاقے کے، یہاں صرف میری پاور چلتی ہے۔ میں نے جو کہا ہے ویسا ہی کرنا، اور کل تک رپورٹ مجھے چاہیے، گوٹ اٹ۔ کانسٹیبل نے سر ہلا کر حکم مانا اور دل ہی دل میں اس کی خیریت کی دعا کرنے لگا، کیونکہ وہ خود بختیار خان کے ظلم سے واقف تھا۔ تبھی کوئی بغیر اجازت لیے اس کے کیبن میں دھڑ سے دروازہ کھولتا داخل ہوا۔ مقابل کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت نے آن گھیرا تھا، مگر اسے یہاں اس طرح تھانے میں دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کے کیبن تک آنے تک نہ جانے کتنی ہی لوگوں کی غلیظ نظریں اس کے وجود سے آر پار ہوئی ہوں گی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے کانسٹیبل کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ میرے گھر ایک ہی دن میں رشتہ بھی بھجوا دیا۔ میں کہہ رہی ہوں اپنا بھیجا ہوا رشتہ واپس لے لو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ٹھرکی پولیس والے۔ عروسہ غرائی تھی، جبکہ عاشر کے نقوش اس کی بات سن کر تن چکے تھے۔ عروسہ کالج سے ہی وین والے کو منع کر کے پولیس اسٹیشن چلی آئی تھی، کیونکہ کل ہی عاشر کی امی رشتہ لے کر ان کے گھر آ گئی تھیں، اور زمان صاحب نے بھی انہیں مثبت جواب دینے کا وعدہ کر لیا تھا۔ ایسے میں اس نے یہ ایک دن بڑی مشکل سے گزارا تھا، اور آج یہاں آن پہنچی تھی۔ تم یہاں یہ بات کرنے آئی ہو؟ یہ بات تم کال پر بھی کر سکتی تھی، میں نے اپنا نمبر تمہاری امی کو دے دیا تھا۔ اس کا سرد لہجہ محسوس کر کے عروسہ کی سٹی گم ہوئی تھی۔ عاشر نے اسے دیکھا، جو کالج یونیفارم پر چادر پہنے شعلہ جوالہ بنی ہوئی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کا دماغ اس سے پہلے گھوم جاتا، اس نے عروسہ کی کلائی اپنی گرفت میں لے لی اور اسے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ تو کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی تھی، مگر اس کی گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد اس کے ہموس سنجیدہ تاثرات دیکھ کر بھیگی بلی بنی بیٹھی رہی۔ کہاں لے جا رہے ہیں آپ مجھے؟ وہ اٹکتے ہوئے کہتی۔ اس کا سارا غصہ پل بھر میں ہوا کر گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی اسے اس کی غلطی سمجھانا چاہتا تھا، اسی لیے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے اس کا ہاتھ پکڑ کر زمائنی لہجے میں بولا، کڈنیپ کر کے لے جا رہا ہوں میری شیرنی، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا تم کہاں گئی ہو، کیونکہ تم کسی کو بھی بغیر بتائے آئی تھی یہاں۔ اگر بالفرض پتہ چل بھی گیا تو کس میں اتنی ہمت ہے کہ ایک پولیس والے سے سوال کرے؟ عروسہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کی بات پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور دبک کر اپنی جگہ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ عاشر نے اپنے لبوں پر امٹتی ہنسی کا بمشکل گلا گھونٹا اور اس پر ایک ترچھی نگاہ ڈال کر ڈرائیو کرتا ایک ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روک گیا۔ عروسہ سارے راستے بغیر کوئی سوال کیے بیٹھی رہی تھی۔ وہ کہہ تو ٹھیک رہا تھا کہ کسی کو پتہ نہیں چلنا تھا کہ وہ کہاں گئی۔
اس کا دل اپنی کم عقلی پر بے تحاشا رونے کا چاہ رہا تھا۔ باہر آنے کو کہا تو وہ ہڑبڑاتی ہوئی گاڑی سے اتری۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے کھانا کھلائے اور بعد میں کڈنیپنگ کا مرحلہ طے کرے۔ شاید اس کی بھی یہی سوچ ہوگی کہ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دوجا۔ یہی سوچتی ہوئی وہ عاشر کے ساتھ ایک پرائیویٹ فیملی کیبن میں آ کر اس کے مقابل بیٹھ گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کہیں یہ تو نہیں سوچ رہی کہ میں کڈنیپ کرنے کے بجائے تمہیں یہاں کیوں لے آیا ہوں؟ عروسہ نے اس کی بات کی تائید میں حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ وہ یہی سوچ رہی تھی۔ عاشر نے اس کی سوچ پر تعصب سے سر نفی میں ہلایا تھا۔ نہیں کرنے جا رہا میں تمہیں کڈنیپ، لیکن اگر آئندہ تم پولیس اسٹیشن آئیں تو میں یہ کرنے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ اس نے عروسہ کا خدشہ دور کیا اور ساتھ ہی اسے دھمکی بھی دے ڈالی تھی۔ آپ پھر یہاں کیوں لے کر آئے ہیں مجھے؟ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو عاشر کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے، لیکن متحمل مزاجی کا مظاہرہ کرتا ہوا گویا ہوا، میں یہاں تم سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ تمہیں شادی نہیں کرنی یا مجھ سے شادی نہیں کرنی؟ جو بھی وجہ ہے مجھے بنا جھجک کے بتا سکتی ہو۔ وہ دانت پیس کر بولا کہ ایک ویٹر ان کا آرڈر لینے آیا تو عروسہ جس نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا اس کی بھوک چمک اٹھی۔ میرے لیے ایک بریانی کی پلیٹ، ایک بند کباب، ایک چکن رول، ریشن سیلڈ اور کولڈ ڈرنک۔ وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے ویٹر کو آرڈر لکھوانے لگی۔ اور میٹھے میں آئس کریم کر دو بھائی، اسے جاتے ہوئے کہا۔ وہ سر ہلا کر آرڈر لے کر چلا گیا۔ عروسہ اس کی جانب متوجہ ہوئی جو ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگا تھا۔ یہ سب تم نے میرے اور اپنے لیے منگوایا ہے؟ وہ سب باتیں بھول کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا جس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ سب تو میں نے اپنے لیے منگوایا ہے، اگر آپ کو بھی کچھ منگوانا ہے تو دے آئیں آرڈر۔ عاشر سر تا پیر اسے دیکھا جو اتنا کھانا اکیلے کھانے والی لگتی تو نہیں تھی۔ آج تو ضرور اس کا لمبا خرچہ ہونے والا تھا بغیر اس کے کچھ کھائے پیے۔ ہاں تو آتے ہیں آپ کی بات کی طرف، تو سیدھی سی بات ہے مجھے آپ سے شادی ہی نہیں کرنی۔ وہ اطمینان سے کہتی اس کا سکون غارت کر گئی تھی۔ مگر کیوں، کیا برائی ہے مجھ میں؟ اس کی تراشی ہوئی داڑھی، گھنی مونچھیں، کالی گہری چمکتی ہوئی آنکھیں، کھڑی مغرور ناک، کالے فوجی کٹ بال اور صاف گندمی رنگت پر پولیس کی وردی پہنے وہ کسی طور ریجیکٹ ہونے کے قابل نہیں تھا، مگر مقابل بھی عروسہ تھی جسے سب کی امیدوں پر پانی کے ساتھ پانی کا ٹینکر پھیرنا آتا تھا۔ برائی نہیں، برائیاں ہیں۔ سب سے پہلے بات تم پولیس والے ہو، جو کہ مجھے بالکل نہیں پسند۔ دوسری بات تم انتہائی خڑوس ہو، تو میرے نخرے تم کیا اٹھاؤ گے؟ نہیں۔ اور تیسری بات مجھے تمہاری یہ مونچھیں ذرا برابر نہیں پسند۔ عروسہ نے ساری برائیاں ایک ایک کر کے گنواتے ہوئے کہا کہ ویٹر ان کا آرڈر دے کر جا چکا تھا۔ سامنے رکھے لذیذ کھانے کی خوشبو جب اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے اپنے یونیفارم کی آستین اوپر کی اور کھانے پر ٹوٹ پڑی جیسے صدیوں کی بھوکی ہو۔ دیکھو، پولیس فورس میں آنا میرا خواب تھا، میں باقی پولیس والوں جیسا نہیں ہوں۔ اب تو میں اپنا پروفیشن چینج بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے یہ اعتراض مانا نہیں جا سکتا۔ اس نے پہلی بار کسی لڑکی کو یوں بغیر کسی لحاظ کیے کھانے پر یوں ٹوٹ پڑتا دیکھا، اسی لیے اس کو تکتے ہوئے بولا۔ ٹھیک، اس نے بھرے ہوئے منہ سے بمشکل بولا تھا۔ مونچھیں مرد کی شان ہوتی ہیں، اسی لیے تمہیں ان کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا۔ لوگ تو میری مونچھوں کی تعریف کرتے نہیں تھکتے، اور تم ہو کہ جنہیں یہ نہیں پسند۔ اس نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے مغرور لہجے میں کہا تو عروسہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ اگر اتنا ہی دل کر رہا ہے کھانے کا تو خود جا کر آرڈر کر آؤ، مگر میرے کھانے پر نظر ڈالنے کا سوچا بھی تو آنکھیں نوچ لوں گی۔ اس نے بریانی سے لیگ پیس اٹھا کر بوٹی دانتوں سے توڑتے ہوئے عاشر سے کہا تھا۔ میں کیوں نظر لگاؤں گا تمہیں؟ اور تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے کسی کی نظر کبھی لگی ہی نہیں جو اتنا کھانے کے بعد بھی فٹ ہو۔ وہ جھرجھری لے اٹھا تھا۔ خیر، تم نے دونوں اعتراض تو رد کر دیے، مگر آخری والا بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ جیسا کہ تمہاری شکل سے تم خڑوس لگتے ہو، اور ہو بھی تم نے میرے نخرے کیا خاک اٹھانے ہیں؟ وہ کھانے سے بھرپور انصاف کر رہی تھی۔
آخری اعتراض تو رد کیے جانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ایک بار تمہارا دل کم بخت محبت کی بات پر تو آئے، نخرے تو کیا تمہیں بھی اٹھا لوں گا میری شیرنی۔ وہ شریر لہجے میں ہاتھ باندھ کر بولتا۔ عروسہ کا دل دھڑکا گیا تھا، سارے اعتراضات کہیں دور چلے گئے تھے۔ یاد تھا تو سامنے بیٹھا وہ مرد جو اس کی چاہت کا طلبگار تھا۔ بل پے کرو تم اور پھر مجھے گھر چھوڑ دو، کیونکہ اگر میں خود گئی تو لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ اپنے دل کی حالت سے گھبراتے ہوئے بات بدل گئی تھی۔ مطلب حد ہے، ابھی تو بیوی بنی نہیں ہے جب اتنے خرچے کروا رہی ہے۔ عاشر بیٹا اب تو تیرا اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ تیری ساری تنخواہ ایسی ہی جانی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا تھا غالب نے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا بل پے کرنے لگا تھا۔ عروسہ نے نیپکن سے ہاتھ صاف کیے۔ میں ہاں سمجھوں تمہاری طرف سے؟ کیا میں اب تمہارا ہاتھ پکڑ کر اظہار کر سکتا ہوں اگر اجازت ہو تو؟ اس نے اپنا چوڑا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا۔ نہیں ابھی نہیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو میرا ہاتھ پکڑنے کے لیے اجازت نہ لینی پڑے، بلکہ آپ پورے استحقاق سے میرا ہاتھ تا حیات کے لیے تھام لیں۔ وہ کھلکھلا اٹھی۔ مطلب؟ عاشر نے ناسمجھی سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر جانے کے لیے مڑ گئی، جبکہ عاشر اس کی بات کا مطلب سمجھا تو تیز آواز میں یہو کا نعرہ لگا کر اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پیچھے جانے لگا۔ آس پاس کے کیبن میں اس کے یاہو کا نعرہ لگانے پر اپنے کیبن سے جھانک کر لوگوں نے دیکھا تھا، مگر کسی میں ایک پولیس والے سے بھیڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ ٹیپنگ کامدار نفیس لہنگا جس کے بارڈر پر بھاری کام ہوا تھا، سونے کے نفیس جیولری، مہندی سے سجے نازک ہاتھ اور ان میں بھر بھر کے چوڑیاں پہنے، سر پر دوپٹہ لگائے، اپنی سرخ و سفید رنگت اور کالی بڑی آنکھوں پر میک اپ کیے، وہ اپنے آپ کو شیشے میں دیکھتی خود کو ماشاءاللہ کہنے کے ساتھ ساتھ موبائل پکڑے اپنی تصویریں لینے میں مگن تھی کہ اشمل اسے گھوری سے نوازتے ہوئے اسے لے کر کمرے سے باہر آئی۔ آج نکاح ہے تمہارا عروسہ، کچھ شرم و حیا ہے کہ نہیں تمہیں؟ اشمل نے اس کے دوپٹے کا گھونگھٹ نکال کر اسے لیے لاؤنج میں آ گئی، جہاں نکاح خواہ کے ساتھ عاشر سفید کلف لگے قمیص شلوار پر بلو ویسٹ کوٹ پہنے، جیل سے سیٹ کیے بالوں کا پف بنائے کمرے میں لگے پردے کے ایک طرف بیٹھا تھا۔ اس کے والد کا انتقال کچھ سال پہلے ہی ہو گیا تھا، اور ایک بہن کی شادی کر کے جب اس نے اپنی ماں سے اپنی خواہش کا کہا تو وہ بھی اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے بغیر دیر کیے عروسہ کا رشتہ لینے پہنچ گئی تھی۔ وائٹ اور پنک پھولوں سے سجے کمرے کے بیچوں بیچ جالی دار پردہ لگا ہوا تھا، جس کی ایک جانب زمان صاحب، عاشر، مولوی صاحب اور باقی مرد حضرات بیٹھے تھے، جبکہ دوسری جانب عروسہ اور عورتیں اور عروسہ گدیوں پر بیٹھی تھیں۔ مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، پلیز۔ یہ سب اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی بابا کو؟ جب آپ مجھ سے بڑی ہیں تو پہلے آپ کی کر دیتے شادی، لیکن نہیں، مجھ سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔